السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین۔ ضمائر بطور مبتدا کا ٹاپک چل رہا ہے۔ مبتدا کس کس طرح سے آ سکتا ہے؟ اسم علم کے طور پہ آ سکتا ہے، جتنے بھی نام ہیں وہ سب اسم علم میں شمار ہوتے ہیں، وہ مبتدا کے طور پہ آ سکتے ہیں۔ اور مبتدا کی علامت کیا ہے؟ کسی اسم کے ساتھ معرف باللام یعنی الف لام لگا ہوا ہو تو وہ بھی بطور مبتدا استعمال کیا جا سکتا ہے، جیسے المسلم، المجتہد، الکافر، اور بھی کئی مثالیں ہو سکتی ہیں۔ پھر اسی طرح اسم اشارہ، قریب اور بعید، یہ بھی بطور مبتدا استعمال ہو سکتے ہیں۔ اسم موصول، الذی، اس کو بھی بطور مبتدا استعمال کیا جا سکتا ہے، اور ضمائر کو بھی۔ ضمائر کے بارے میں آج ہم پڑھیں گے۔ یہ کسی بھی اسم کی جگہ استعمال ہونے والے پروناؤن کو کہا جاتا ہے جو نام کی جگہ استعمال ہوتے ہیں، جیسے علی ہے، شروع میں تو اب علی کا نام آ گیا، لیکن اب آگے جہاں پہ بھی ذکر ہوگا علی کے بارے میں تو وہ ضمیر لگائی جائے گی، تو اسی کو ضمائر کہا جاتا ہے، اور عربی میں اس کو ہوا کہتے ہیں۔ کسی اسم کی جگہ استعمال ہونے والے لفظ کو ضمیر کہتے ہیں۔ آپ اپنے کسی دوست سے مخاطب ہیں کہ میں حامد کے گھر جا رہا تھا، وہ اور اس کا دوست راستے ہی میں مجھے مل گئے، وہیں سے ہم تمہارے گھر آ گئے۔ ان جملوں میں استعمال ہونے والے الفاظ میں وہ، اس، مجھے، ہم، تمہارے ضمائر کی مختلف حالتیں ہیں، جنہیں ہم انگریزی میں پروناؤنس کے حوالے سے بخوبی جانتے ہیں۔ ہم پڑھ چکے ہیں کہ کسی ترکیب یا جملے میں اسم کو صحیح طور پر استعمال کرنے کے لیے اس کے بارے میں وسعت، جنس، عدد اور اعراب کا معلوم ہونا ضروری ہے۔ ضمائر بھی چونکہ اسم ہے، لہٰذا ضمائر کے بارے میں بھی ہمیں یہ چاروں پہلو معلوم ہونے چاہیے۔ ضمائر کے بارے میں ہمیں یہ معلوم ہے کہ وہ معرفہ ہیں۔ باقی تین پہلوؤں کو جاننے کے لیے اگر ہم درج چارٹ یاد کر لیں تو ضمائر کو یاد کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ کسی یا ترکیب یا جملے میں ہمیں جس ضمیر کی ضرورت پڑے گی، ہم ان دونوں چارٹ سے متعلقہ ضمیر استعمال کریں گے۔ وسعت کیا ہوتی ہے؟ اسم کا معرفہ یا نکرہ ہونا۔ اور جنس کیا ہوتی ہے؟ اس کا جینڈر، مذکر یا مؤنث ہونا۔ عدد کہتے ہیں نمبر کو، واحد، مثنیٰ یا جمع ہونا۔ اور اعراب کہتے ہیں ان جملے کی ترکیب کو، جملے میں اس کا مقام یا اسٹیٹس، اور وہ ہمیں اس کے آخری حرف سے پتہ چلتا ہے۔ ضمائر حالت رفع میں، یہ سمجھ لیں کہ حالت رفع میں جو ہم کہہ رہے ہیں یہ اس کا ایک اسٹیٹس ہے، اس کا ایک مقام ہے کہ یہ کس طرح سے استعمال ہوتا ہے۔ تو ہوا جو ہے، جو ہمیں الگ سے یہ ضمائر نظر آ رہے ہوتے ہیں، ان کو ضمائر منفصلہ بھی کہا جاتا ہے، جو ہمیں فاصلے پہ نظر آتے ہیں، کسی بھی فعل سے الگ نظر آتے ہیں۔ تو ہوا بطور مبتدا استعمال ہوتا ہے، اور یہ کس کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ واحد مذکر غائب کے لیے۔ مثال کے طور پہ ہوا مسلمن، وہ ایک مسلمان ہے، اور یہ ہوا کا استعمال بطور مبتدا یہ مرکب تام کے طور پہ ہوتا ہے، جو کہ ایک مفید اور مکمل جملہ ہوتا ہے، مرکب تام۔ پھر ہما، یہ مثنیٰ کے لیے استعمال ہوتا ہے، مذکر غائب کے لیے ہما مسلمانی، وہ دو مسلمان ہیں۔
اور مبتدا کے بعد جو مرفوع اسم استعمال ہوتا ہے اس کو اس کی خبر کہا جاتا ہے. جیسے مسلمٌ مرفوع ہے تو وہ خبر ہے. مسلمانی میں مثنیٰ الف نون کے ساتھ مرفوع ہے، اور جمع میں ہم مسلمون اس میں واو نون کے ساتھ یہ خبر مرفوع ہے. پھر ہیا کے ساتھ اب ہم نے مؤنث ہی اسم لگانا ہے. ہیا مسلمتن، وہ ایک مؤنث مسلمان ہے. ہما مسلمانی، مثنیٰ کا صیغہ ایک جیسا ہی ہوتا ہے. ہنہ مسلماتن، وہ سب عورتیں مسلمان ہیں. تو جمع مؤنث غائب کے لیے ہنہ کا صیغہ استعمال ہوتا ہے بطور مبتدا. جہاں بہت سی خواتین ہوں تو ان کے لیے جو ضمیر استعمال کی جاتی ہے وہ ہنہ ہے. جیسے اردو میں ہم کہتے ہیں وہ سب عورتیں، تو اس کے لیے جو عربی میں کلمہ استعمال کیا جاتا ہے وہ ہنہ ہے. واحد مذکر حاضر کے لیے انتا کی ضمیر استعمال ہوتی ہے. انتا مسلمن، آپ مسلمان ہیں. اور دو کے لیے مثنیٰ کے لیے انتما مسلمانی، انتم مسلمون، آپ سب مسلمان ہیں. اور مؤنث حاضر کے لیے، واحد مؤنث حاضر کے لیے انتی مسلمتن، آپ مسلمان ہیں. انتما مسلمانی، آپ دو مسلمان ہیں. اور انتنا مسلماتن، آپ سب مسلمان ہیں. انا متکلم کے لیے یہ مذکر اور مؤنث ایک ہی طرح سے استعمال ہوتا ہے. جیسے میں اپنے بارے میں اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ من انتی، آپ کون ہیں، حل انتی مسلمن، تو میں کیا جواب دوں گی کہ نعم انا مسلمن. لیکن مؤنث کے لیے کیا ہوگا، انا مسلمتن. اور نحنو کا مطلب ہوتا ہے ہم نحنو مسلماتن. اور نحنو مسلمن، ہم مسلمان ہیں. تو یہ جمع کے لیے اس طرح سے استعمال کیا جا سکتا ہے. انہی ضمائر کو ہم اپنے لیسن میں بھی تلاش کرنے کی کوشش کریں گے کہ ہمیں اپنے لیسن میں ان میں سے کون سی ضمیر ملتی ہے. آج کی جو آیات ہیں وہ 79 سے ہیں. فویلن، بس ہلاکت ہے. یہاں پہ یہ جو فا لگا ہوا ہے یہ حرف عطف ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہ پچھلے جملے کی ہی کنٹینیویشن ہے. اور ویلن یہاں پہ مبتدا ہے، بس ہلاکت ہے. للذین، ان کے لیے جو، لی حروف جار میں سے ہے تو یہ جار و مجرور کا صیغہ ہے، اور اس مبتدا کی یہ خبر ہے یہاں پہ. بس ہلاکت ہے ان کے لیے جو یکتبون، الذین کے بعد عام طور پہ فعل استعمال ہوتا ہے اور وہ اس کا صلہ ہوتا ہے. وہ لکھتے ہیں. یکتبون فعل مضارع جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، اور اس میں ہم ضمیر جمع مذکر غائب کی اس کا فاعل ہے. مراد ہے بنی اسرائیل. تو یہ والے جو ضمائر ہیں جو آج ہم نے پڑھے ہیں یہ بھی بطور فاعل استعمال ہوتے ہیں. تو یہ اس ہم کی بات میں کر رہی ہوں کہ اس کے اندر یہ ہم جو ہے وہ مستتر ہے، چھپا ہوا ہے. مراد یہاں پہ بنی اسرائیل ہے. وہ لکھتے ہیں. الکتاب، کتاب کو، مفعول بھی، مفعول بھی کے ساتھ عام طور پہ ترجمہ کرتے ہوئے کو استعمال ہوتا ہے. فاعل کے ساتھ ترجمہ کرتے ہوئے نے استعمال ہوتا ہے. اور یکتبونہ میں ہمیں ظاہری جو علامت مضارع نظر آ رہی ہے وہ یتان میں سے یا نظر آ رہی ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے اردو میں وہ. بِأَیْدِیہم، یہ مرکب صورت ہے، اپنے ہاتھوں سے. بِأَیْدی جار و مجرور ہے، اور یدن اس کا واحد ہے، ہاتھ. اور اسی کی یہ جمع ہے ایدی. اور ایدیہم مضاف و مضاف الیہ فارمیشن ہے، اپنے ہاتھوں سے. تو اس کا با محاورہ ترجمہ کس طرح سے ہوگا؟ پس
للذین ان لوگوں کے لیے، ویلن بڑی ہلاکت ہے. یہ ایک جملہ اسمیہ تھا اور اس کے بعد یہ جملہ فعلیہ ہے. یکتبون الکتاب بایدیہم. الذین جو، بایدیہم اپنے ہاتھوں سے، الکتابہ کتاب، یکتبونا لکھتے ہیں. تو با محاورہ ترجمہ اس طرح سے ہوگا. پھر اس کے بعد جو جملہ ہے ثم یقولون ھذا من عند اللہ، یعنی اگلے فعل سے پہلے پہلے جو جملہ ہوگا اس کو ہم پورا جملہ کنسیڈر کریں گے. ثم حرف عطف ہے، یقولون وہ کہتے ہیں. فعل مضارع جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے. اس میں ہم ضمیر جمع مذکر غائب کی اس کا فاعل ہے، مراد ہے بنی اسرائیل. اور اس کا عطف کس پہ ہو رہا ہے؟ یکتبونا پہ. وہ لکھتے ہیں اور پھر وہ کہتے ہیں. ھذا یہ اسم اشارہ واحد مذکر قریب کا ہے. کس کی طرف اشارہ ہے؟ کتاب کی طرف. یعنی وہ کتاب جو اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ من عند اللہ، اللہ کے پاس سے ہے. اتنا بڑا جھوٹ وہ گھڑتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ. من جو ہے وہ حرف جار میں سے ہے. عند اللہ مضاف و مضاف الیہ فارمیشن ہے. اور یہ چھوٹا سا جو ہے وہ جملہ اسمیہ بن رہا ہے. جیسا کہ ہم نے پڑھا کہ ھذا بھی بطور اسم اشارہ مبتدا کے استعمال ہو سکتا ہے. تو یہ مبتدا ہے اور آگے اس کی خبر ہے. اور اس کو قولا کے بعد جو بھی بات کہی جائے اس کو مقول القول کہا جاتا ہے، کہ جو بات کہی جا رہی ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے پاس سے ہے. اس کا با محاورہ ترجمہ کس طرح سے ہوگا؟ پھر یقولون وہ کہتے ہیں، ھذا یہ من عند اللہ اللہ کے پاس سے ہے. لیشتروا بہ ثمنا قلیلا یہ ایک جملہ ہے. لیشتروا یہ لام تعلیل ہے، سبب بتانے کے لیے آتی ہے. اور اس کے بعد فعل مضارع جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے. یشترو یشترونا تھا لیکن اس لام تعلیل کی وجہ سے اس کا نون گر گیا تاکہ وہ لے لیں. اور اس میں ہم ضمیر جمع مذکر غائب کی ہے جو اس کا فاعل ہے، مراد ہے بنی اسرائیل. یہاں پہ دیکھیے ہم ضمیر جمع مذکر غائب. تو میں جب بھی ضمیر کی بات کرتی ہوں ساتھ اس کا صیغہ بھی بتاتی ہوں کہ یہ جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے. اگر آپ یہ گردان اسی پیٹرن پہ یاد کر لیں گے نا تو آپ کو صیغے بتانے بھی آسان ہو جائیں گے. یہ کون سا صیغہ ہے؟ بھی جار و مجرور، اور اس میں ہو ضمیر واحد مذکر غائب کی ہے. اشارہ کس کی طرف ہے؟ تاکہ وہ لے لیں بدلے اس کے. کس کے بدلے؟ وہ جو اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھتے ہیں نا، اس ہی کا اشارہ اس کتاب کی طرف ہے. آپ دیکھیں کہ یہ ضمائر وہی استعمال کیے جاتے ہیں جیسے کتاب مذکر ہے تو اس کے لیے ضمیر بھی مذکر کی آئی ہے. اگر یہاں اناری ہوتا، سمائی مؤنث ہوتا تو یہاں پہ بہا ہوتا. تو ضمائر جو ہیں وہ مطابقت رکھتے ہیں. جمع اگر اشارہ جمع کی طرف ہو تو اس کے لیے ضمیر بھی جمع کی لائی جاتی ہے. جیسے میں نے آپ کو یہاں پہ بتایا تھا ہم مسلمون، وہ مسلمان ہیں. ثمناً قلیلا یہ موصوف اور صفت ہے. ثمناً قیمت تھوڑی، اور یہ ہمیں منصوب نظر آ رہے ہیں. کس وجہ سے؟ مفعول بھی ہونے کی وجہ سے. جب بھی فعل آئے فاعل بھی تلاش کرنا ہے اور مفعول بھی تلاش کرنا ہے. اس کا با محاورہ ترجمہ کس طرح سے ہوگا؟ لی تاکہ، بھی ساتھ اس کے، ثمناً قلیلا تھوڑی قیمت، یشترو لے لیں یا حاصل کریں. فویل اگلا جملہ فویل لہم مما کتبت ایدیہم، یہاں تک یہ دوبارہ سے ویلن آ گیا ہے اور یہ مبتدا ہے. بس ہلاکت ہے لہم ان کے لیے. یہ جار و مجرور ہو کے
خبر ہے. مما بوجہ اس کے جو، یہ من اور ما کا مجموعہ ہے، جار و مجرور ہے اور یہ متعلق فعل ہے. کتبت فعل ماضی واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے. اور ایدیہم مضاف و مضاف الیہ ہو کے یہ یہاں پہ فاعل ہے. ید دونوں ہاتھ چونکہ مؤنث ہوتے ہیں اس لیے یہاں پہ کتبت مؤنث کا صیغہ آیا ہے، فعل مؤنث لایا گیا ہے. فا پس لہم ان کے لیے، ویل بڑی ہلاکت ہے. مما بوجہ اس کے جو، ایدیہم ان کے ہاتھوں نے، کتبت لکھا. تو یہ اس کا بامحاورہ ترجمہ ہوگا. اور اس میں دو جملے تھے، جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ. فویل لہم یہ جملہ اسمیہ تھا اور اس کے بعد مما کتبت ایدیہم جملہ فعلیہ تھا. اور حروف عام طور پہ جو ہیں وہ کچھ حروف درمیان میں ملانے کا کام کرتے ہیں، جیسے حروف عطف ہیں. تو مختلف حروف کا مختلف طرح سے کام ہوتا ہے. اور یہ جو حروف جارہ ہیں یہ اپنے بعد آنے والے اسم کو مجرور کر دیتے ہیں. وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ واو حرف عطف ہے اور ویلن دوبارہ سے ہلاکت ہے، یہ مبتدا ہے. لہم ان کے لیے، جار و مجرور خبر، مما بوجہ اس کے جو. تو یہ جو ہے یہ متعلق خبر ہے، یعنی اگر پہلے فعل ہوتا تو ہم کہتے ہیں یہ متعلق فعل ہے، لیکن اب اس سے پہلے خبر ہے تو ہم اس کو اس خبر کے متعلق کر دیں گے. یکسبون وہ کماتے ہیں. فعل مضارع جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے. اس میں شروع میں ہمیں علامت مضارع نظر آ رہی ہے جس کا مطلب ہوتا ہے وہ کماتے ہیں، مراد ہے بنی اسرائیل. با محاورہ ترجمہ کس طرح سے ہوگا؟ واو اور لہم ان کے لیے، ویلن بڑی ہلاکت ہے، مما بوجہ اس کے جو، یکسبون وہ کماتے ہیں. تو ان کے لیے بڑی ہلاکت ہے اس کام کی وجہ سے. دنیا میں بظاہر اس کا تھوڑا بہت فائدہ نظر آ رہا ہوتا ہے، کچھ بینیفٹس مل رہے ہوتے ہیں مال کی صورت میں، یا آپ کی ویلیو یا اسٹیٹس تھوڑا سا بڑھ جاتا ہے، نام تھوڑا بڑھ جاتا ہے، لیکن یہ وقتی فائدے ہیں. اس کے مقابلے میں جو جہنم کی آگ ہے وہ بہت بڑی ہلاکت ہے، بہت بڑی ناکامی ہے، بہت بڑا خسارہ ہے. تو اس سے بچنے کے لیے اس طرح کے تمام امور سے بچنا ہے. اور اللہ کی کتاب میں تبدیلی کرنا تو حرام ہے، یہ بہت بڑے گناہوں میں سے ہے. ایک حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ جو انسان کوئی دین میں نئی چیز گھڑتا ہے جس کو بدعت کہا جاتا ہے، تو جتنے لوگ اس کام کو فالو کرتے ہیں، اس کے پیچھے چلتے ہیں، اس کی پیروی کرتے ہیں، اس پہ عمل کرتے ہیں، تو اس کا وبال اس انسان کے سر پہ جاتا ہے جس نے وہ شروع کیا ہوتا ہے. اب اگر وہ لاکھوں کی تعداد میں ہیں تو دیکھیں کتنا بڑا وبال ہے اور کتنی بڑی ہلاکت ہے اس میں. تو انسان خود تو توبہ کر سکتا ہے، لیکن جتنے لوگوں کو اس نے گمراہ کیا ہے ان کو وہ کیسے واپسی کی طرف لا سکتا ہے؟ یہ بہت پھر کٹھن اور مشکل کام ہے. اگلی آیت. وقالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ. واو حرف عطف ہے اور قالو یہاں پہ فعل ماضی جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے. اس میں ہم ضمیر جو ہے وہ فعل مذکر غائب کی ہے اور انہوں نے کہا، کنہوں نے کہا؟ بنی اسرائیل نے. لن ہرگز نہیں، یہ جو ہے
اس کو حرف نصب کہا جاتا ہے یا نواسب مضارع کہا جاتا ہے، یہ اپنے بعد آنے والے مضارع کو نصب دیتا ہے۔ تمسنا چھوئے گی ہمیں، اور حروف کا ہم اثر جان رہے تھے، تو یہ لن جہاں پہ آتا ہے اپنے بعد یہ جو فعل مضارع ہے اس کا معنی مستقبل میں لے جاتا ہے۔ ہرگز نہیں چھوئے گی ہمیں، یہ فعل مضارع جمع متکلم کا صیغہ ہے، اور اس میں نا کی ضمیر جو ہے وہ جمع متکلم کی ہے۔ یہ جو ہرگز نہیں چھوئے گی ہمیں، یہ نا کی ضمیر جو ہے وہ مفعول بھی کی ہے متصل۔ النارو آگ، یہاں پہ النارو فاعل ہے اور یہ جملہ فعلیہ تھا۔ الا مگر، ایام معدودہ، ایامم یہاں پہ نصب ہے، دن، یوم کی جو جمع ہے وہ ایام ہے۔ معدودہ اس کی صفت ہے، اور موصوف اور صفت جو ہیں وہ ایک دوسرے سے مطابقت رکھتے ہیں۔ اس کے بعد جو اگلا جملہ ہے وہ ہے قل اتخذتم عند اللہ عہدن، قل کہہ دیجئے، فعل امر واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے، کس کو حکم دیا جا رہا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اتخذتم کیا لے رکھا ہے تم نے، حرف استفہام ہے، اتخذتم فعل ماضی جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، اور اس میں انتم ضمیر جمع مذکر حاضر کی ہے، مراد ہے بنی اسرائیل۔ عند اللہ پاس اللہ کے، اندہ جو ہے وہ ظرف ہے، یہاں پہ یہ مرکب صورت بن رہی ہے مضاف و مضاف الیہ، اور اس میں ایک اسم کی نسبت دوسرے اسم کی طرف ہوتی ہے۔ اندہ کی نسبت لفظ جلالہ اللہ کی طرف ہے، یہ کیا تم نے اللہ کے پاس کوئی عہد لے رکھا ہے، اور اس میں مضاف الیہ جو ہے وہ مجرور ہوتا ہے، تو یہ یہاں پہ یہ مرکب مفعول بھی بن رہا ہے، عہدن کوئی عہد، یہ ایک مفعول بھی ہے اور یہ دوسرا مفعول بھی ہے۔ تو دیکھیں فاعل بھی ہمیں مل گیا، اتخذتم میں انتم کی ضمیر، اور مفعول بھی ہمیں مل گیا۔ با محاورہ ترجمہ کس طرح سے ہوگا؟ کل کہہ دیجئے، کیا، انتم تم نے، عند اللہ اللہ کے پاس، عہدن کوئی عہد لے رکھا ہے، عہدن چونکہ نکرہ ہے اسی لیے اس کے ساتھ ترجمے میں کوئی آئے گا، کوئی عہد۔ معرفہ جو ہے وہ اسپیسیفک بنا دیتا ہے، خاص عہد، لیکن نکرہ میں جو ہے اس میں سب شامل ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد اگلا جملہ ہے فلن یخلف اللہ عہدہ، فلن تو ہرگز نہیں، پا حرف عطف ہے اور لن ناصب مضارع میں سے ہے، یخلفہ یہ اصل میں یخلفو تھا، لن کی وجہ سے اس پہ زبر آیا ہے، خلاف کرے گا، اور معنی بھی اسی لیے مستقبل میں ہے لن کی وجہ سے۔ فعل مضارع واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، اور اس کا فاعل آگے آ رہا ہے کیونکہ یہ پہلا صیغہ ہے یخلفہ کا، تو پہلے اور چوتھے صیغے میں فاعل آگے تلاش کرنا چاہیے جو ہمیں مرفوع صورت میں نظر آ جاتا ہے۔ عہدہ اپنے عہد کے، یہ مضاف و مضاف الیہ فارمیشن ہے، اور اس میں ہو کی ضمیر جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف جاری ہے، یعنی اگر اللہ نے کوئی ایسا عہد کیا ہوا ہے تو وہ ہرگز اس کی خلاف ورزی نہیں کرے گا، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے تمام عہدوں کو پورا کرنے والے ہیں۔ فا تو اللہ، اللہ، لن کبھی، عہدہ اپنے عہد کے، یخلفہ خلاف نہیں کرے گا۔ ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، ام یا یہ حرف عطف ہے، تقولون تم کہتے ہو، فعل مضارع جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، اس میں انتم کی ضمیر جمع مذکر حاضر کی، اس کا فاعل ہے، مراد ہے بنی اسرائیل۔ علی اللہ جار و مجرور ہو کے متعلق فعل ہے، ما جو، یہ ما موصولہ ہے،
موصولہ جو ہیں وہ 3 طرح کے ہیں، من، ما اور اسم موصول الذی، جن کا ترجمہ جو کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد اس کا صلہ آتا ہے۔ لا تعلمون فعل مضارع جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، اس میں انتم کی ضمیر جمع مذکر حاضر کی اس کا فاعل ہے، مراد ہے بنی اسرائیل، اور یہ صلۃ الموصول ہے، اس ما کا صلہ ہے، اور یہ مفعول بھی بن رہا ہے۔ ما لا تعلمون مفعول بھی جملے کی صورت میں بھی آ سکتا ہے۔ تو ترجمہ کیا ہوگا؟ ام یا انتم تم، اللہ اللہ پر، تقولون وہ بات کہتے ہو، ما لا تعلمون جو تم نہیں جانتے۔ بلا من کسب سیئۃ، یہ بلا وہاں پہ استعمال ہوتا ہے جب جس استفہام کے شروع میں انکار ہو، وہاں بلا لایا جاتا ہے۔ یعنی پیچھے جو ان کی بات تھی نا، وقالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، ہرگز نہیں چھوئے گی ہمیں آگ مگر دن گنے چنے، تو اللہ تعالیٰ آگے سے فرما رہے ہیں کہ بلا، ہاں کیوں نہیں، اور اس کا جواب دیا جا رہا ہے کہ اصل معاملہ کیا ہوگا۔ من اسم موصول ہے، ماں کی طرح یہ جو پیچھے تھا، تو اس کا ترجمہ جو بھی کیا جا سکتا ہے یہاں پہ، یہاں جس نے کیا ہے جو بھی کیا جا سکتا ہے، ہاں جو کمائے۔ کسبہ فعل ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، اور سیئاتن ہمیں منصوب نظر آ رہا ہے، تو یہ مفعول بھی ہے، کوئی برائی، نکرہ ہونے کی وجہ سے ترجمے میں کوئی آ رہا ہے۔ وَأَحاطَتْ اور گھیر لیا، واو حرف عطف ہے، اس کا عطف کس پہ ہو رہا ہے؟ کسبہ پہ، جس نے کمایا اور پھر اس کو گھیر لیا۔ یہ جو صیغہ ہے احاطت، یہ مؤنث کا صیغہ ہے، اور بھی اس کو جار و مجرور ہے، اور ہو ضمیر واحد مذکر غائب کی ہے، اشارہ ہے اس من کی طرف، اور گھیر لیا اس کو یعنی اس شخص کو، خطیئتہ اس کی خطا نے، اس کے گناہ نے۔ یہ مضاف و مضاف الیہ فارمیشن ہے، اور یہ ہمیں مرفوع نظر آ رہا ہے، تو یہ فاعل ہے۔ خطیئہ چونکہ مؤنث ہے، اس میں ہمیں علامتی مؤنث نظر آ رہی ہے، تا خطیئتن، اور یہ ایک حرکت کی اس وجہ سے ہے کیونکہ یہاں پہ مضاف و مضاف الیہ فارمیشن ہے، مضاف پہ ہمیشہ ایک حرکت ہوتی ہے۔ اس کی خطا نے، کس کی خطا نے؟ اس من کی طرف اشارہ ہے۔ کیوں نہیں؟ من جس نے، سیئتن بڑی برائی، کا سبق کمائی، و احاطت اور اسے، خطیئتہ اس کے گناہ نے، احاطت گھیر لیا، یہ اس کا بامحاورہ ترجمہ ہے۔ فاولئک اصحاب النار، فا حرف عطف ہے، اور جہاں پہ بھی من آئے گا اس میں جو جواب شرط ہوگا اس پہ فا داخل کیا جائے گا، تو یہی لوگ ہیں اصحاب النار، ساتھی آگ کے۔ یہ صاحب ان کی جمع ہے، اصحاب مضاف و مضاف الیہ فارمیشن ہے، ساتھی آگ کے، تو وہی لوگ آگ والے ہیں یا آگ کے ساتھی ہیں۔ ہم فیہا خالدون، ہم یہاں پہ مبتدا ہے، ہمیں ہمارے لیسن میں سے ہم مل گیا ہے، یہ ضمیر مرفوع منفصل کی ہے، فیہا جار و مجرور، یہ والی ضمیر ہم، یہ بطور مبتدا یہاں پہ استعمال ہوئی ہے۔ فیہا اس میں، کس میں؟ اس آگ میں، آگ النار چونکہ سمائی مؤنث ہے اسی لیے جو اسم اشارہ استعمال ہوا ہے وہ ہا کا استعمال ہوا ہے، خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ یہ خبر ہے اور یہ مرفوع ہے، یہاں پہ جمع میں مرفوع کس طرح سے ہوتا ہے؟ واو نون کے ساتھ۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اب دوسرا طرز عمل بتایا جا رہا ہے۔ یہ قرآن کا ایک اسلوب ہے کہ جہاں پہ بھی
انار کی بات ہوگی وہاں پہ جنت کی بات بھی ضرور ہوگی، تاکہ انسان نا امید نہ ہو، اس کے اندر موٹیویشن کا پہلو باقی رہے۔ والذین، اور وہ لوگ، آمنو، جو ایمان لائے۔ اب میں نے آپ کو بتایا تھا آج کہ اسم موصول بھی بطور مبتدا استعمال کیا جا سکتا ہے، تو یہ الذین یہاں پہ مبتدا ہے، اس سے جملے کا آغاز ہو رہا ہے، جملہ اسمیہ کیا، اور وہ جو ایمان لائے۔ آمنو فعل ماضی جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، وعملوا، اور انہوں نے عمل کیے۔ اس کا عطف جو ہے وہ آمنو پہ ہو رہا ہے، فعل ماضی جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، الصالحاتی، نیک، مفعول بھی۔ الصالحاتی، نیک، یہ یہاں پہ مفعول بھی ہے۔ اب دیکھیں کہ اگر یہ الف لام نہ ہوتا تو یہ صالحاتن ہوتا، لیکن مفعول یہ الف لام لگنے کی وجہ سے ایک حرکت اس پہ آئی ہے، یہ معرفہ ہے الصالحات، نیک۔ تو یہاں پہ نیک اعمال سے مراد اسپیسیفک چونکہ اس کو کر دیا گیا ہے تو اس میں ہر نیک عمل شامل نہیں ہوگا۔ کون سے نیک عمل مراد ہیں؟ جو قرآن اور سنت سے ثابت ہیں، بس وہی اسپیسیفک ہیں، وہی ہمارے لیے سمبل ہیں، رول ماڈل ہیں۔ ہر خوبصورت عمل کو جو ہمیں ڈسپلے پہ نظر آ رہا ہو، بہت خوبصورتی کے ساتھ اس کو پیش کیا جا رہا ہو بنا سنوار کے، تو ہر ایسا عمل نیک عمل نہیں ہے، تو تحقیق کی ضرورت ہے۔ کسی بھی عمل کو فالو کرنے سے پہلے اس کی تحقیق کر لینی چاہیے کہ کیا قرآن بھی ہمیں یہی کہتا ہے، کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہم سے یہی تقاضا کیا ہے، کیونکہ آج کل جس طرح کا دور جا رہا ہے فتنوں کا، اعمال کو خوشنما بنا کے دکھا دیا جاتا ہے۔ آج جو پیچھے بات ہوئی، اللہ کی کتاب میں تبدیلی کر دی جاتی ہے چند فائدوں کی خاطر، مما کتبت ایدیہم، وہ جو اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں۔ تو آج بھی بہت سی تحریریں لوگ اپنے ہاتھوں سے لکھ کے اس کو سیل فونز پہ ڈسپلے کر دیتے ہیں، اور بھی مختلف اپلیکیشنز وغیرہ پہ ڈسپلے کر دیتے ہیں۔ تو یہ بھی کیا ہے؟ اللہ کے کلام کو اپنے ہاتھوں سے لکھنا۔ تو ایسے لوگوں کے لیے ویل، بہت بڑی ہلاکت ہے، کیونکہ جو بات ہم سامنے ڈسپلے پہ بیٹھ کے بتا رہے ہیں، لاکھوں لوگ سننے والے ہیں، اس کو فارورڈ کرنے والے ہیں، تو وہ بات کہاں سے کہاں پہنچے گی؟ آج تو ایک کلک سے بات پوری دنیا میں پہنچ جاتی ہے۔ لوگ ٹک ٹاک پہ بیٹھ کے ایسی ایسی باتیں کر رہے ہوتے ہیں جن کا دین سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہوتا، اور اس میں ویوز کتنے ہوتے ہیں؟ لاکھوں کے، ملینز لوگ اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور ہم اس وقتی فائدے پہ خوش ہو رہے ہوتے ہیں جو ہمیں ان ویوز کے سبب مل رہے ہوتے ہیں۔ لیکن اللہ فرما رہے ہیں ویلن، بہت بڑی ہلاکت ہے کہ جو کوئی ایسی بات کہے گا یا اپنے ہاتھوں سے لکھے گا جو اللہ نے نہیں فرمائی، تو اس کا جو لکھی ہوئی بات کے سبب ٹھکانا ہے وہ جہنم کی آگ ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے عہد کے خلاف نہیں کرتے۔ کیا تم اللہ پہ وہ بات کہتے ہو جس کا تم علم نہیں رکھتے؟ تو نیک عمل سے مراد وہ نیک اعمال ہیں جو قرآن اور سنت سے ثابت ہیں، انہی کو ہم نے فالو کرنا ہے، انہی کو اپنے ہاتھوں سے لکھنا ہے، انہی کو ڈسپلے میں لے کر آنا ہے، اور انہی کی لوگوں کو ترغیب بھی دینی ہے، لوگوں کو صحیح دین سے جوڑنا ہے، اپنے وقتی مفادات کی خاطر، تھوڑے سے دنیا کے فائدے کی خاطر ویلن، ہلاکت نہیں کمانی۔ اولئک اصحاب الجنہ، یہی لوگ ہیں۔ اب یہاں پہ دیکھیں اسم اشارہ آ رہا ہے، اسم اشارہ بعید جمع مذکر، اور یہ بطور مبتدا آیا ہے، اصحاب الجنہ، ساتھی ہیں جنت کے۔ یہ مضاف و مضاف الیہ فارمیشن ہے، خبر۔ تو وہی لوگ کیا ہیں؟ جنت والے ہیں۔ ہم فیہا خالدون، اس کی وہی ترکیب ہوگی جو اس کی ہے، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اصحاب النار بھی جہنم میں ہمیشہ رہیں گے، استغفر اللہ، اور اصحاب الجنہ بھی جنت میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہم اجعل منہم۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔